نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ان الله يفعل ما يشاء واما في مقام آخر فعال لما يريد آمنت بالله صدق الله العظيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ محتشم سامعین کرام، ماہ صفر المظفر کا مہینہ ہم پہ سایہ فگن ہو چکا ہے۔ آج کا یہ لیکچر ماہ صفر المظفر کی اہمیت اور ہماری موجودہ توہم پرستی، اس ماہ کے بارے میں بندوں کے خیالات، اس عنوان پہ چند باتیں آپ کی گوش گزار کرنا مقصود ہے۔ اللہ رب العزت میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے۔ محتشم سامعین کرام، جب سے یہ کائنات بنی ہے اور جب تک یہ کائنات رہے گی، اس خاکدان ارضی پر جب ہوگا جو ہوگا اللہ کی مرضی، اس کی مشیت اور اس کے حکم سے ہی ہوگا۔ اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کی مشیت و مرضی کے بغیر ایک پتا بھی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پر ارشاد فرمایا ان اللہ یفعل ما یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا فعال لما یرید، وہ وہی کرتا ہے جس کا وہ ارادہ فرماتا ہے۔ یعنی جب ہوتا ہے جو ہوتا ہے اللہ رب العزت کے امر اور اس کے حکم سے ہی ہوتا ہے۔ اللہ کے امر اور اس کے اذن کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ ماہ صفر المظفر کا جب مہینہ آتا ہے تو لوگوں میں مختلف قسم کے توقعات اس ماہ کے بارے میں دیکھنے میں آتے ہیں۔ لوگ طرح طرح کی اس ماہ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں جن کا دین اسلام سے ذرا برابر بھی تعلق نہیں ہے۔ مثال کے طور پر بعض لوگ اس مہینے کو منحوس جانتے ہیں، اس میں شادی بیاہ نہیں کرتے، لڑکیوں کو رخصت نہیں کیا جاتا، سفر کرنے سے گریز کرتے ہیں اور اس کی پہلی 13 تاریخوں کو زیادہ منحوس جانتے ہیں۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ اس کے علاوہ بعض لوگ، ان کا یہ خیال ہے کہ اس مہینے میں آفات اترتی ہیں، مصیبتیں اترتی ہیں، تو یہ نحوست والا مہینہ ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، سارے مہینے اللہ کے مہینے ہیں۔ کوئی بھی مہینہ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں یہ خاص کیا جائے کہ یہ ایسا ہے یا ویسا ہے۔ جو ہوتا ہے منظور خدا ہوتا ہے، بگڑی بھی سنور جاتی ہے جب فضل خدا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے اذن کے بغیر، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ عرب کے معاشرے میں یہ چیزیں تھیں، جہالیت کے زمانہ میں ایسا ہوتا تھا، لوگ توہم پرستی میں گرے ہوئے تھے۔ لیکن جب اسلام کا سورج طلوع ہوا تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے توہم پرستی کا کلمہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ادوا۔ عرب معاشرے میں یہ گمان کیا جاتا تھا کہ ایک بیمار ہے تو دوسرا اس کے پاس محالتت کرتا ہے، اس کے پاس بیٹھتا اٹھتا ہے تو وہ بیماری اس کو کنورٹ ہو کے اس کو لگ جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے سمجھتے تھے کہ یہ بیماری اس کی وجہ سے لگی ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1350 سے 1400 سال پہلے ارشاد فرما دیا لا ادوا، کوئی بیماری متعدی نہیں ہے، کوئی بیماری متعدی نہیں ہے، یعنی کہ ایک سے دوسرے کو کوئی بیماری نہیں لگتی۔ ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ وہ اس کے پاس بیٹھا، اس بیماری کے اثرات یا یوں کہہ لیجئے جراثیم اس کی طرف کنورٹ ہوئے۔ اس حدیث پاک کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک سے دوسرے کو بیماری نہیں لگتی۔ کیا مطلب کہ اس بندے کو بالذات سبب بیماری نہ کہا جائے کہ اس کی وجہ سے بیماری لگی ہے، نہیں، وہ بندہ بیماری کے لگنے کی وجہ نہیں ہوتا، وہ بندہ بیماری کے لگنے کی وجہ نہیں ہوتا،
دوسرے کو جو بیماری لگتی ہے وہ بھی اللہ کے اذن اور امر سے ہی لگتی ہے، اللہ کے اذن اور امر سے ہی لگتی ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اس بات کا نفی فرما دی، اس بات کو رد کر دیا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ فلاں کی وجہ سے مجھے یہ بیماری لگی ہے، فلاں جو ہے اس کا سبب بنا ہے اس بیماری کا، اس کو نہ لگتی تو مجھے نہ لگتی۔ ایسا نہیں ہے، بیماری جب بھی لگتی ہے اللہ کے اذن اور امر سے لگتی ہے۔ ہاں احتیاط ضروری ہے، احتیاط ضروری ہے، وہ کی جائے۔ ایسے شخص جن کو ایسی بیماریاں ہیں کہ جن سے جراثیم کنورٹ ہو کے دوسرے میں جانے کا امکان ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جراثیم جو کنورٹ ہوئے ہیں ایک سے دوسرے کی طرف گئے ہیں، یہ بندہ اس کا ملزم ہے، اگر اس کو نہ ہوتی تو مجھے بھی نہ ہوتی۔ اس کو نامینیٹ کر دینا ہے، اس کو خاص کر دینا کہ اس کے پاس بیٹھا تھا تو مجھے ایسا ہوا ہے، نہیں۔ اگر تمہیں وہ لگی ہے، دیکھو نا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جراثیم آئے پھر بھی بیماری نہ لگے، اللہ کا اذن نہ ہو لگنے کا، اللہ کا امر نہ ہو لگنے کا۔ دیکھو کئی ہوتے ہیں کہ ایک گولی سے مر جاتے ہیں، اور کئی ہوتے ہیں 20 گولیاں لگتی ہیں پھر بھی زندہ رہتے ہیں، کیونکہ مرنے کا اذن نہیں ہے، امر نہیں ہے۔ تو اگر جراثیم آ بھی گئے ہیں پھر بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ بیماری نہ لگنے دے، اور اگر لگے گی تو اس کے اذن اور امر سے ہی لگے گی۔ لا ادوا، کوئی بیماری متعدی نہیں، ولا طیارت، عرب میں یہ شگون تھا، یہ توہم پرستی تھی۔ جب بھی وہ کوئی کام کرنا چاہتے تھے وہ ایک پرندے کو اپنی چھت کی منڈیر پر بٹھاتے اور اس کو چھچکارتے، ڈراتے بگاتے، اور یہ توہم لیتے کہ اگر یہ دائیں طرف اڑ گیا تو یہ کام کر لیا جائے، اس میں کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور اگر یہ بائیں طرف اڑا نا تو پھر یہ کام نہیں کرنا، یہ توہم لیتے تھے۔ یا یوں کرتے تھے کہ ایک ہرن کو کھلے میدان میں لے جاتے اور اس کو چھچکارتے، اس کو بگاتے، اور یہ توہم لیتے کہ اگر یہ دائیں طرف بھاگا نا تو یہ کام کر لیں گے، اور اگر بائیں طرف بھاگا تو یہ کام نہیں کریں گے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی نفی فرما دی کہ یہ کوئی نہیں ہے کہ یہ دائیں طرف بھاگے تو کام کر لو، تو بائیں طرف بھاگے تو نہ کام کرو۔ جب بھی کوئی کام کرو گے اس میں اگر نفع ہوگا تو وہ بھی اللہ کے اذن اور امر اس کی مرضی سے ہوگا، اور اگر نقصان ہوگا تو وہ بھی اس کی اذن اور اس کی مرضی سے ہوگا، وگرنہ نہیں ہوگا۔ آگے حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ولا حامت، حامہ الو کو کہتے ہیں۔ عرب میں یہ بھی بدشگونی لی جاتی تھی کہ اگر کسی کے گھر کی منڈیر پہ الو آ کے بیٹھ جاتا تو وہ یہ سمجھتے کہ اب یہ گھر والوں کی خیر نہیں، اب یہ مرنے والے ہیں، اب یہ خالی ہونے والا ہے، کیونکہ الو آ کے بیٹھ گیا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی نفی فرما دی، فرمایا کوئی الو کے بیٹھنے سے یہ نہیں۔ اب اس معاشرے میں بھی ایسا ہے، کوا آ کے منڈیر پہ بیٹھتا ہے تو ہم گمان لیتے ہیں کہ یہ آج کوئی آنے والا ہے جی، نہیں۔ یہاں ہم جا رہے ہوتے ہیں، کالی بلی راستہ کاٹتی ہے تو ہم کیا شگون لیتے ہیں، لو جی اب خیر نہیں، کالی بلی نے راستہ کاٹ لیا ہے۔ اللہ کے بندو ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی ایسا شگون پیدا ہو دل میں اور کام کا ارادہ تھا تو ترک نہ کرو، کام کر گزرو، اس شگون کو ہٹا دو۔ آ گیا نا شگون، یعنی کہ بلی نے راستہ کاٹا، کسی کام جا رہے تھے، اب ارادہ نہیں بھی رہا، بلی کے راستہ کاٹنے کے بعد ارادہ نہیں بھی رہا کام کے جانے پر، تو حضور نے فرمایا نہیں، اب وہ کام چھوڑنا نہیں، کر گزرو اس کام کو، تاکہ تمہارا یہ شگون جو تم نے لیا ہے کہ بلی نے راستہ کاٹا ہے بخیر نہیں، یہ جاتا رہے، اور تمہارے دل میں یہ بات بیٹھ جائے جب ہوتا ہے جو ہوتا ہے اللہ کی اذن، اس کی مرضی اور اس کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ کی مرضی اور اس کے اذن کے بغیر ایک پتا بھی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا۔ پھر حضور نے فرمایا ولا صفرا، اور یہ جو صفر المظفر کے مہینہ میں لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ بیماریاں اترتی ہیں، مصیبتیں اترتی ہیں، اس میں یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے، اس کی اتنی جو راتیں ہیں منحوس ہیں، اس کے اتنے دن یہ ایسے ہیں یا ویسے ہیں، جس طرح کی لوگ باتیں کرتے ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اس کی نفی فرما دی کہ یہ جو لوگ عرب کے لوگ گمان کرتے ہیں کہ یہ مہینہ ایسا ہے، سارے مہینے اللہ کے ہیں جی، سارے زمانے۔ اور ہاں ایک اور بات میں یہاں کوٹ کرتا چلوں، اور اکثر لوگ غفلت کرتے ہیں، بعض بندے وقت کو برا بھلا کہتے ہیں، بعض زمانے کو برا بھلا کہتے ہیں،
نہ وقت کو برا بھلا کہنا جائز ہے، نہ زمانے کو برا بھلا کہنا جائز ہے۔ ہاں جی، لوگ اکثر لوگوں کو سنا یار زمانہ ہی ایسا، گالی دیتے ہیں، میں دینا نہیں چاہتا، گالی دے کے کہتے ہیں جی زمانہ ہی ایسا ہے یا وقت ہی ایسا ہے۔ اللہ نے فرمایا حدیث قدسی ہے، میں زمانہ ہوں، لوگ مجھے برا کہتے ہیں، زمانہ میں ہوں کیونکہ میں ہی اس کا بنانے والا ہوں۔ اس لیے زمانے کو نہ برا کہا کریں، وقت کو برا نہ کہا کریں، اور مہینوں کو برا نہ جانا کریں۔ حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اس کی بھی نفی فرما دی۔ یہ جو سفر کے بارے میں، سفر المظفر کے بارے میں لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ مہینہ ایسا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ ایک حدیث پاک سنیے، حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اعرابی آیا، فقال اعرابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فما بال الابل تکون فی الرمل کانا تبزا۔ ایک بندہ حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ اس اونٹ کو کیا ہوتا ہے کہ جب وہ ریگستان میں ہوتا ہے تو بڑا موٹا تازہ فربا ہوتا ہے، کھاتا پیتا ہے، اچھلتا کودتا ہے، اور جب اس کو ہم بیمار اونٹوں کے ساتھ، خارش زدہ اونٹوں کے ساتھ فَيُحَالِطُهَا بَعِيرَ الْأَجْرَبِ، جب ہم اس کو خارش زدہ اونٹ کے ساتھ باندھتے ہیں فَيُجَرِّبُهَا، تو اس کو بھی خارش لگ جاتی ہے، وہ بھی بیمار ہو جاتا ہے۔ حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو دور کرنے کے لیے، اس خلش کو دور کرنے کے لیے کہ یہ جو اونٹ کو بیماری لگی ہے اس کی وجہ سے لگی ہے، یہ دور کرنے کے لیے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹا سوال کر دیا اس بندے سے، فرمایا من اجرب الاول، اچھا اس کو بیماری اس کی وجہ سے لگی ہے، تو بتاؤ پہلے کو بیماری کس نے لگائی تھی؟ پہلے کو بیماری کس نے لگائی تھی؟ جو پہلا خارش زدہ تھا اس کو خارش زدہ کس نے کیا تھا؟ تو آٹومیٹکلی جواب یہی ہے کہ پہلے کو جو بیماری لگی تھی اللہ کے اذن اور امر سے لگی تھی۔ تو جواب دوسرے کا بھی یہی آئے گا، دوسرے کو بھی لگی ہے تو اللہ کے اذن اور امر سے ہی لگی ہے، اس کی وجہ سے نہیں لگی۔ اس لیے یہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ بڑا ہی اہم جملہ ہے، یعنی کہ بندے کی عزت نفس کو کتنا اس میں خیال رکھا گیا ہے کہ یہ کوئی بندہ یہ نہ گمان کرے، کسی بندے کو برا بھلا اس وجہ سے نہ کہے کہ اس کی بیماری جو تھی یہ مجھے لگ گئی ہے، اس کے پاس بیٹھا ہوں تو لگی ہے، یہ مورد الزام ٹھہرتا ہے، اگر اس کو نہ ہوتی تو مجھے نہ ہوتی۔ یعنی کہ بندے کو بچایا، فرمایا تمہیں یہ جو بیماری لگی ہے یہ اس بندے کا کوئی قصور نہیں ہے، تمہیں جو بیماری لگی ہے یہ بھی اللہ کے امر سے ہی لگی ہے، اللہ کے اذن سے ہی لگی ہے، مگر نہ یہ بیماری تمہیں نہ لگتی اگر اللہ کا اذن اور امر نہ ہوتا۔ جو بھی ہوتا ہے منظور خدا ہوتا ہے، بگڑی بھی سنور جاتی ہے جب فضل خدا ہوتا ہے۔ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پہلے سے ہی رد فرما دیا کہ ایسا خیال کرنا، ایسا گمان کرنا کہ کسی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ پھر فرمایا ولا نوا، اور ستاروں سے، عرب کے لوگ ستاروں سے گمان لیتے تھے کہ اب یہ ستارہ ادھر ہے، یہ چمکے گا تو ایسا ہوگا، یہ ہوگا تو ایسا ہوگا، اس طرح چمکے گا تو ایسا ہوگا، ادھر ستارے چڑھیں گے تو ایسا ہوگا، تو یہ گمان عرب والے لیتے تھے۔ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اس کی بھی نفی فرما دی کہ یہ کوئی نہیں ہے، ستاروں سے تم جو گمان لیتے ہو کہ یہ ستارے اس طرح چمکے تو اس طرح ہوتا ہے، اس طرح چمکے تو اس طرح ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے اندر عقیدہ توحید کو مضبوط کرنے کی اور توکل اللہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ توہم پرستی اسلام سے دوری کی وجہ سے آتی ہے، اسلام سے دوری کی وجہ سے آتی ہے، تعلیمات اسلام سے دوری کی وجہ سے یہ انسان اس طرف پڑتا ہے۔ اور اگر اس کا یقین اللہ کی ذات پر محکم ہوگا کہ جو ہوتا ہے اللہ کے اذن اور اس کے امر سے ہوتا ہے، اللہ کے اذن کے بغیر، اللہ کے امر کے بغیر کوئی بھی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اب جب یہ عقیدہ پیدا ہو جائے کہ جو ہوتا ہے کہ اللہ کے اذن اور اس کی امر سے ہوتا ہے، تو پھر بندے کے اندر سے یہ ڈر خوف بھی ختم ہو جاتا ہے، ڈر خوف بھی ختم ہو جاتا ہے، اس کا جو ایقان ہوتا ہے مضبوط ہو جاتا ہے، اللہ کی ذات پہ اس کا بھروسہ زیادہ ہو جاتا ہے جب وہ اس بات کا اعتقاد رکھتا ہے اپنے دل میں کہ اللہ کے اذن کے بغیر، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لہٰذا اس لیکچر کا مقصد یہ ہے کہ ماہ سفر المظفر کو
نہ برا بلا کہا جائے، نہ یہ خیال کیا جائے کہ اس میں بیماریاں اترتی ہیں، مصائب اترتے ہیں، آلام اترتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے عقیدہ کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔